بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا آج کا ٹاپک ہے اینگزائٹی اینڈ فوبیا، یعنی جسے آپ عام لفظوں میں گھبراہٹ کہہ سکتے ہیں۔ گھبراہٹ ایک عام انسانی احساس ہے اور ہم سب کو اس کا تجربہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی مشکل یا کڑے وقت سے گزرتے ہیں۔ خطرات سے بچاؤ، چوکنا ہونے اور مسائل کا سامنا کرنے میں عام طور پر خوف اور گھبراہٹ مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاہم اگر یہ احساسات شدید ہو جائیں یا بہت عرصے تک رہیں تو یہ ہمیں ان کاموں سے روک سکتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگی تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ فوبیا یعنی خوف کسی ایسی مخصوص صورتحال یا چیز کا خوف ہے جو خطرناک نہیں ہوتی اور عام طور پر لوگوں کے لیے پریشان کن بھی نہیں ہوتی۔ فوبیا گھبراہٹ کی علامات جسمانی علامات اور ذہنی علامات ہوتی ہیں۔ مثلا دل کی دھڑکن محسوس ہونا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، ہر وقت پریشانی کا احساس، زیادہ پسینہ آنا، پٹھوں میں کھچاؤ اور درد، تھکن کا احساس، توجہ مرکوز نہ کر پانا، کنسنٹریٹ نہ کر سکنا، سانس کا تیزی سے چلنا، سر چکرانا، چڑچڑے پن کا احساس، بے ہوش ہو جانے کا ڈر، نیند کے مسائل، اور یہاں تک کہ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بھی اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ گھبراہٹ کے غیر متوقع اچانک دورے کو پینک کہتے ہیں، پینک اٹیک۔ اکثر گھبراہٹ اور پینک کے ساتھ ڈپریشن بھی آ جاتا ہے، اور جب ہم اداس ہوتے ہیں تو ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے اور مستقبل جو ہے وہ تاریک اور مایوس کن نظر آتا ہے۔ اب فوبیا پر آتے ہیں۔ فوبیا یعنی ایک ایسا شخص جسے فوبیا ہو، اس میں اوپر بیان کی گئی گھبراہٹ کی شدید علامات پائی جاتی ہیں، لیکن یہ اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب وہ کسی ایسی خاص صورتحال میں ہو جس میں انہیں شدید گھبراہٹ ہوتی ہو، اور دیگر اوقات میں انہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ مثلا اگر آپ کو کتوں کا خوف ہے تو آپ اس وقت بالکل ٹھیک ہوں گے جب کتے آپ کے آس پاس نہ ہوں، دکھائی نہ دیتے ہوں۔ اس طرح اگر آپ کو بلندی کا خوف ہے تو وہ زمین پر تو آپ ٹھیک رہیں گے، اور اگر آپ ہجوم کا سامنا نہ کر سکتے ہو تو اکیلے میں آپ آرام سے رہیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو فوبیا میں مبتلا شخص ایسی ہر صورتحال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر سکتی ہو، لیکن اصل میں اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فوبیا شدید ہو جاتا ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ متاثرہ شخص کی زندگی ان احتیاطی تدابیر کی محتاج ہو جائے جو اسے اس صورتحال سے بچنے کے لیے اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اس بیماری سے متاثرہ افراد کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کوئی حقیقی خطرہ نہیں ہے، انہیں اپنے خوف بسا اوقات بڑے بے وقوفانہ لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ وہ فوبیا جو کسی پریشان کن واقعہ یا حادثہ کے نتیجے میں شروع ہو، اس کے ختم ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ہومیوپیتھی میں اس مرض کے علاج کے لیے دعائیں موجود ہیں، بہت ہی پر اثر دعائیں موجود ہیں، شفا یابی کے قوی امکانات ہوتے ہیں، اور بغیر سائیڈ ایفیکٹس کے یہ دعائیں ہوتی ہیں، اور آپ علاج کے لیے اپنے شہر کے معروف ہومیوپیتھ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں وجوہات پر۔
ہم میں سے کچھ لوگوں کی طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ ہر بات پر پریشان رہتے ہیں، اور تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی طبیعت جینز کے ذریعے انہیں وراثت میں ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے خاندان میں بھی فلاں کو بھی یہ مسئلہ ہے، فلاں کو بھی یہ مسئلہ ہے۔ تاہم وہ لوگ بھی جو قدرتی طور پر ہر وقت پریشان نہ رہتے ہوں، اگر ان پر بھی مستقل دباؤ پڑتا رہے تو وہ بھی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار گھبراہٹ کی وجہ بہت واضح ہوتی ہے، اور جب مسئلہ حل ہو جائے تو گھبراہٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن کچھ واقعات اور حالات اتنے تکلیف دہ اور خوفناک ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پیدا ہونے والی گھبراہٹ واقعات کے ختم ہونے کے طویل عرصہ بعد تک بھی جاری رہتی ہے، اور یہ عام طور پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جس میں انسان کی جان کو خطرہ ہو، مثلا کار یا ٹرین کے حادثات، آگ لگنے وغیرہ، رازنی کے واقعات۔ تو ان واقعات میں شامل افراد مہینوں یا سالوں تک گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار رہ سکتے ہیں، چاہے انہیں کوئی جسمانی چوٹ نہ لگی ہو۔ بعض افراد کی زندگی میں پیش آنے والے تکلیف دہ واقعات بھی فوبیا کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ آپ کو چاہے انگزائٹی ہے، فوبیا ہے، ڈپریشن ہے، کسی قسم کا بھی ڈر خوف ہے، کوئی وہم ہے، تو ان سب بیماریوں کا آپ کو ہومیوپیتھی میں اچھا علاج مل سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔